اگر آپ لفظ آپ اور تو انسان کی حیثیت دیکھ کر استعمال کرتے ہیں تو آپ اچھے انسان نہیں ہیں۔ لوگوں کی مثال بھی ان پرندوں جیسی ہے جو شجر کو سوکھتا دیکھ کر کہیں اور اپنا آشیانہ بنا لیتے ہیں۔ اچھی امید اور اچھا گمان قدرت کی ایسی نعمتیں ہیں جو انسان کو اپنے دامن میں پناہ دے کر مایوسی کے سمندر میں ڈوبنے سے بچاتے ہیں۔ اللہ کریم، ہم تیری رحمتوں اور نعمتوں کے طلبگار ہیں، ہمیں ہر آزمائش سے محفوظ رکھنا۔ ایک طرف نفرت ہے جو چند لمحوں میں محسوس کر لی جاتی ہے اور ایک طرف محبت ہے جس کا یقین دلانے میں زندگی گزر جاتی ہے۔ تقدیر وہ زبردست قوت جو آنکھ والے کو اندھا اور عقل والے کو بے وقوف بناتی ہے، لیکن دعا وہ شاندار کوشش ہے جو اس قوت پر غالب آ جاتی ہے۔ اگر تم کسی کا ایمان دیکھنا چاہتے ہو تو یہ مت دیکھنا کہ وہ کتنی عبادت کرتا ہے، بلکہ یہ دیکھنا کہ وہ لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ زندگی میں اتنی تو اچھائی سے رہو کہ جب کوئی آپ کو کہے کہ تمہیں تمہارے کاموں کا بدلہ ملے گا تو وہ تمہیں دعا لگے، بد دعا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں زندگی میں یہ ضروری ہے، وہ ضروری ہے۔ میں تمہیں بتاؤں، زندگی میں کچھ بھی ضروری نہیں ہوتا، نہ مال، نہ اولاد، نہ رتبہ، نہ لوگوں کی محبت، بس آپ ہونے چاہیے اور آپ کا اللہ سے ہر پل بڑھتا ہوا تعلق ہونا چاہیے۔ یہ امید نہ رکھیں کہ آپ نے جس جگہ بھلائی کی ہے وہیں سے آپ کو نیکی کا بدلہ بھی ملے گا۔ کبھی کبھی، بلکہ زیادہ تر، آپ جس جگہ پر نیکی کرتے ہیں اس کا بدلہ کسی دوسری جگہ سے مل جاتا ہے جہاں سے آپ کو امید نہیں ہوتی۔ زندگی میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا ہی رہتا ہے۔ کسی کو پسندیدہ بنا لینا اعلیٰ ظرفی ہے اور کسی کا پسندیدہ بن جانا خوش قسمتی ہے۔ خوش قسمت اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے، وہ اعلیٰ ظرف اگر منافق نہ ہو تو ہیرا ہے۔ ٹھوکر لگنا بہت ضروری ہوتا ہے اور ورنہ ہم ہاتھ سے نکل جاتے ہیں محبت دینے میں۔ اپنی ذات کے اندر ایک ایسا انسان ڈھونڈو جسے صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی جینا آتا ہو۔ رحم دلی اور احساس دنیا کا سب سے خوبصورت تحفہ ہے۔ آپ دنیا والوں پر رحم کریں، اللہ کریم آپ پر رحم فرمائیں گے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ آپ کی رگ رگ سے کوئی واقف ہو تو فرق نہیں پڑتا، بس اپنی دکھتی رگ کا پتہ کسی کو نہ دیں ورنہ ہر رگ دکھنے لگے گی۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیے کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ سب سے قریبی لوگوں کا وار سب سے خطرناک ہوتا ہے کیونکہ وہ کم فاصلے سے کیا جاتا ہے۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ کچھ زخم آنکھوں میں آنسو نہیں، روح میں خاموشی چھوڑ جاتے ہیں۔ محبت قیمتی ہے مگر عزت انمول ہے۔ عورت کے سر پر عزت کی چادر وہی مرد پہناتا ہے جس کی پرورش ایک اچھی ماں نے کی ہو۔ ماضی میں کیے گئے گناہوں کو یاد کریں اور خاموشی کے ساتھ ان کی معافی مانگتے رہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں اعلان نہ کرتے پھریں کہ میں بہت گناہ گار ہوں۔ آج کے دور میں سچ بولنے والے پر حیران ہونا چاہیے۔ آج کے دور میں سچ بولنے پر حیران ہوا جاتا ہے کہ یہ کیسا بے وقوف جو اپنے پیر پر خود کلاڑی مار رہا ہے۔ کاش انسان بھی نوٹ کی طرح ہوتے کہ بندہ روشنی میں کر کے دیکھ لیتا کہ اندر سے کیسا ہے۔ آج کل وجہ بتا کر نہیں، وجہ بنا کر چھوڑا جاتا ہے۔ اس چیز کا غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر اپنی محبت ضائع کر دی۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس لوٹا دے گا۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جس کا دعویٰ ہو کہ اس کے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ جب کھونے کی نوبت آتی ہے تب پانے کی قیمت سمجھ آتی ہے۔ وقت کی طرح بن جاؤ، قدر نہ کرنے والوں کو دوبارہ نہ ملو۔ مخلص انسان کی کڑواہٹ برداشت کر لیا کرو، ورنہ منافق انسان کی مٹھاس آپ کی زندگی تباہ کر دے گی۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہو۔ مضبوط اور باکردار لوگ شکایت نہیں فیصلے کرتے ہیں۔ کتنے ہونٹوں سے تبسم کے جنازے لے کر وقت ہر روز دبے پاؤں گزر جاتا ہے۔ انسان کو کبھی بھی اپنے مخلص پازیٹیو ہمدرد ہونے پر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ ان سب خوبیوں کا صلہ اسے اگلے جہان میں ملے گا۔ انصاف پر خود پر فخر بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ الحمدللہ کہنا چاہیے کہ ہم بہترین خوبیوں کے مالک ہیں۔ بری نیت کے ساتھ بظاہر کیے جانے والے اچھے عمل کو بھی پھل نہیں لگتا، لیکن اچھی نیت کے ساتھ کیے گئے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھاگ لگ جاتے ہیں۔ یہ ہماری کھوٹی کھری نیت ہی تو ہے جو انجام بد انجام اور خیر کا باعث بنتی۔ خیر خواہ وہ ہوتا ہے جس کی نصیحت اگر آپ قبول نہ بھی کریں تو وہ آپ سے دشمنی نہیں کرتا، آپ کے لیے آپ کی غیر موجودگی میں دعا کرتا رہتا ہے اور آپ کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے پھیلانے سے باز رہتا ہے، جبکہ ملامت کرنے والے کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ روزہ رکھ کر بھی نہیں سمجھے، ایک بار نیت کر لی جائے تو پھر توڑا نہیں کرتے۔ کہنے کو الفاظ نہ رہے، سہنے کو ابھی عمر باقی ہے۔ دل ہی تو ہے نہ سنگت و وحشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں رلائے کیوں۔ دل کا زخم بھی ایک دن بھر جائے گا، نفرت محبت میں بدل جائے گی، ہر چیز نے گزر ہی جانا ہے، پریشان ہرگز نہ ہوا کر۔ اللہ پاک نے ہمیں بتایا ہے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی سوائے اس پاک ذات کے۔ ساری حماقتیں کر لینا مگر ایک حماقت نہ کرنا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ خون کے رشتے ہم چاہ کر بھی ختم نہیں کر سکتے، ان رشتوں میں ہماری پسند کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن دوستی، خلوص، محبت، عزت و احترام کے کچھ ایسے بندھن بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم اپنی مرضی سے جوڑتے ہیں۔ یہ رشتے بہت قیمتی ہوتے ہیں، انہیں ضرور سنبھالنا چاہیے، لیکن جہاں بھی آپ کی عزت کو مجروح کیا جائے وہاں سے دبے قدموں بہت دور ہٹ جانا چاہیے۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جس کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ ہر کوئی آپ کو اپنی فطرت کی عینک سے دیکھتا ہے، لہٰذا یہ توقع نہ رکھیں کہ شریر آپ کو پاکیزہ، کنجوس آپ کو سخی یا منافق آپ کو ایماندار دیکھے گا۔ اور اگر آپ کا سایہ کچھ لوگوں کو ٹیڑھا لگتا ہے تو پریشان نہ ہوں، کیونکہ ہر کوئی دوسروں کو اپنی فطرت کی عینک سے دیکھتا ہے۔ ہمارے اندر یہ احساس کہ ہم سے غلطی ہوگی اللہ کی ایک بڑی رحمت ہے، اور جب یہ احساس ہو جائے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی اور ہم نے کسی اور کو قصوروار ٹھہرانے کے بجائے اپنی غلطی ڈھونڈ لی، کیونکہ ہم میں سے اکثر اپنے غلط عمل کی ذمہ داری دوسروں پر ڈال دیتے ہیں اور خود کو معصوم اور بے گناہ سمجھتے ہیں۔ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں اگر ایک بار توڑ دیا جائے تو وہ پہلے کی طرح نہیں رہتی۔ کچھ الفاظ، کچھ رشتے، کچھ خواب، یہ سب شیشے کی مانند نازک ہوتے ہیں، اگر ان پر ضرب لگ جائے، اگر ان کے ساتھ بے دردی سے پیش آئیں تو ان کی ٹوٹی ہوئی کرچیاں جمع تو ہو سکتی ہیں مگر وہ پہلے جیسی چمک اور مضبوطی واپس نہیں آ سکتی۔